اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے پھانسی سے پہلے دو نفل ادا کرنے کا طریقہ کس صحابی نے شروع کیا؟ جواب ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جنت میں ہر ایک آدمی کو کتنے خادم اور کتنی بیویاں ملیں گی؟ جنتی کو بھی 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا چیز دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جب رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب ہے 25 بار آیا ہوا ہے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز تھی؟ جواب ہے اپنا نفس۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بددعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ جواب مظلوم کی بددعا سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جواب ہے معراج کے موقع پر۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ذوالفقار۔ سوال ہے حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور بیمار ہوا تھا؟ جواب ہے شیر۔ سوال ہے ذبی اللہ کس کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال سب سے امیر مسلم ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قطر۔ سوال سب سے پہلے اللہ پاک کے کس نبی نے جمعے کے لیے غسل کیا؟
جواب: جمعے کے لیے سب سے پہلے غسل اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال ہے سب سے پہلے حمام کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ سوال ہے سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب ہے وید نامی بدھ کی۔ سوال ہے سلطان الحدیث کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: شیطان نے اللہ تعالی کے عرش کا طواف کتنے سالوں تک کیا تھا؟ سوال ہے غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ جواب ہے ستو۔ سوال ہے فارسی زبان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کس کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب ہے سعدی شیرازی۔ سوال ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا لگتا تھا؟ جواب ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب ہے 6 صورتیں: سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نوح۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب ہے 7ویں منزل میں۔ سوال ہے کس انسان کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کہ سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کعبے کے بارے میں فرماتا ہے وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جواب ہے سورت ال عمران میں۔ سوال: کس صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کو 72 زبانیں سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے پاک پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب ہے استعمال شدہ پانی۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ جواب ہے قوم عاد کی۔
سوال ہے کیا جنات بھی انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، گھبراتے ہیں۔ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 4 مرتبہ۔ سوال ہے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ زمین کو کس چیز کا کر دیں گے؟ جواب ہے میدان محشر زمین کو تانبے کا کر دیا جائے گا۔ سوال ہے نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہو وہ یہ صورتیں پڑھے؟ سوال وہ کون سی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی انسان اسے جان نہیں سکتا؟ جواب ہے خاموشی۔ سوال وہ کون سا بدبخت شخص تھا جس نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے وزیر حامان نے کیا تھا۔ سوال وہ کون سا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی توہین کی؟ جواب وہ شخص جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے نماز پڑھی اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز پڑھی۔ سوال ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے شومان جنات کا بادشاہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں جنت میں جائے گی۔ سوال ہے انسان کی تخلیق کس سورہ میں بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ نساء میں۔ سوال ہے پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب ہے صفا کی پہاڑی۔ سوال ہے جو برے جنات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ سوال ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق حسنہ سے مزین ہو وہ زیادہ مکمل ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی کا گھارا کس جگہ بنایا گیا تھا؟ جواب ہے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس جگہ گارا بنایا تھا جس جگہ آج بیت اللہ ہے۔
سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب ہے 5 بتوں کی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب ہے 11۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ جواب ہے 20 دن۔ سوال ہے دجال اللہ پاک کے کس نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے زکوٰۃ کی رقم کون سے نیک کام میں استعمال نہیں کی جا سکتی؟ جواب ہے مسجد کی تعمیر میں۔ سوال ہے سب سے پہلے آسمان پر کس فرشتے نے اذان دی تھی؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے جمعے کی پہلی اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے دارالافتاء کس نے قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے گھوڑے پر اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی سوار ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے سودی بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینا کیسا ہے؟ جواب ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ بینکوں کے ذریعے تنخواہیں لینے میں کوئی مضرت نہیں، کیونکہ ملازم اسے سود کے لیے نہیں رکھتا بلکہ حکومت اسے حفاظت کی غرض سے رکھتی ہے تاکہ ملازم اپنی تنخواہ لے سکے۔ اسی طرح بینکوں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک رقم منتقل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ضرورت کا تقاضا ہے۔ ممانعت اس میں ہے کہ انہیں سود میں استعمال کیا جائے یا سود میں ان سے معاونت لی جائے، لیکن کسی مناسب جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بینکوں میں حفاظت کی غرض سے رکھنا یا کسی دوسرے مگر غیر سودی سبب کی وجہ سے یا بینک کے ذریعے انہیں منتقل کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حکومت تنخواہیں بینکوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر اور قابل سلامتی ہے۔
سوال: طوفان نوح علیہ السلام کس چیز سے شروع ہوا اور وہ چیز کہاں ہے؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام ایک تنور سے شروع ہوا جو کہ کوفہ میں ہے۔ سوال ہے: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جواب ہے جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے سے۔ سوال ہے: قبر میں سوال و جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب ہے جسم اور کفن کے بیچ۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کی ہر آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ۔ سوال ہے: قرآن مجید میں کن درختوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں زیتون، کھجور اور بیر کے درختوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے: کس بادشاہ نے سب سے پہلے پھانسی کی سزا دی تھی؟ جواب ہے فرعون۔ سوال ہے: کس شخص کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا؟ جواب ہے سراقہ بن مالک۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے باوضو رہنے سے۔ سوال ہے: کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے: کون سے صحابی حالت جنابت میں شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: وہ کون سے نبی ہیں جو نماز میں مشغول ہو جاتے تو دل کی آواز 2 میل دور تک جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے: لوح محفوظ پر لکھے ہوئے قرآن مجید کے ہر حرف کی وسعت کتنی ہے؟ جواب ہے ہر حرف کوہ کاف کے برابر ہے اور ہر حرف کے نیچے معنی درج ہیں۔ سوال ہے: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی چھت پر۔ سوال ہے: بنی اسرائیل میں وہ کون سا شخص تھا جس نے بچڑا بنا کر لوگوں سے اس کی عبادت شروع کروا دی تھی؟ جواب ہے اس شخص کا نام سامری تھا جس نے بچڑا بنایا تھا اور پھر عبادت کروائی تھی۔ سوال ہے: وہ کون سا تیل ہے جسے مسجد میں جلانا حرام ہے؟ جواب ہے مٹی کا تیل۔
سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: وہ کون سی نیکی ہے جس کو کرنے سے گناہ بھی مل سکتا ہے؟ جواب ہے احسان کر کے پھر جتلانا۔ سوال ہے: وہ کون سا حرف ہے جو قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے زے۔ سوال ہے: وہ کون سی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے: یہودی، عیسائی اور مشرکین کون سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کون سی سبزی کو چبا کر کھانے سے دانتوں کا درد دور ہوتا ہے؟ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے دانتوں کا درد دور ہوتا ہے۔ کون سی سبزی کو بھون کر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے؟ بنا ہوا لہسن کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مست صورت میں زمین پر پھینک دیا، ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مچھلی کو بھی سنایا کہ آدم سمندر اور دریا کا شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائے گا، جس پر مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلی کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ سوال: اصحاب کہف کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ جواب ہے کتا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے شرک کو۔ سوال ہے: پاروں کی تقسیم سے کیا ترتیب قرآنی میں فرق نہیں ڈال دیا گیا؟ جواب ہے نہیں۔ سوال: جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، وہ پہاڑ کس ملک میں واقع ہے؟ جواب ہے ترکی میں۔ سوال ہے: جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سے سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال ہے: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا؟ جواب ہے 18 سال تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟
جواب ہے نماز مغرب۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب ہے لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن اس کے ساتھ ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب ہے شب معراج میں چوتھے آسمان پر۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب ہے وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جس کی قومی زبان ہی انگریزی ہے؟ جواب ہے نائجیریا کی قومی زبان۔ سوال ہے، زمین کی پیمائش اور مردم شماری سب سے پہلے کس نے کروائی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، سب سے پہلے الحمدللہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، سب سے پہلے جمعے کے لیے غسل اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے کیا؟ جواب ہے جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال ہے، سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، سب سے پہلے قلم نے کیا لکھا تھا؟ جواب ہے میں خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ سوال، سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے کس نبی نے کی تھی؟ جواب ہے سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب ہے قبیلہ بنو سعد۔ سوال ہے، علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے 21 اپریل 1938 کو۔ سوال ہے، غزوہ طائف کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔
سوال ہے قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لے کر کتنے دن تک پھرتا رہا؟ جواب ہے قابیل حابیل کی لاش کو 40 دن تک لے کر پھرتا رہا۔ سوال ہے قرآن مجید کی سب سے پہلے سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورہ نجم۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ اسراء۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے بدبخت انسان کون ہوگا؟ جواب ہے بیوی کے راز بتانے والا۔ سوال ہے کس خلیفہ کی 4 نسلیں صحابی تھی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس کے دور حکومت میں مسجد نبوی پہلی بار دوبارہ تعمیر کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال کون سا گناہ ایسا ہے جسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا۔ سوال ہے کون سی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا؟ جواب ہے قوم عاد پر۔ سوال ہے کوئی بھی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ کے علم، اسرار و طریقت حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال ہے لوگوں کے اعمال ہفتے میں کتنی مرتبہ اور کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ جواب ہے 2 مرتبہ جمعرات اور سوموار کو۔ سوال من و سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جو دوسرے حج سے بھی افضل ہے؟ جواب ہے مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوانا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون ہے جس نے خلا میں سب سے پہلے نماز اور قرآن مجید پڑھا؟
جواب ہے سلطان ابن سلمان نے۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے جمعے کا دن۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔